بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز, یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے, یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے, اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہے, ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو امبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا, کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا, نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز. اچھا جی, اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں, اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ, میرج رجسٹریشن, ڈیورس سرٹیفکیٹس, ان میرڈ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ, پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ, میڈیکل ڈاکیومنٹس, ڈرائیونگ لائسنس اٹیسٹیشن, بینک پیپرز, کمرشل اینڈ بزنس ڈاکیومنٹس, ایکسپیرئنس سرٹیفکیٹ, پاور آف اٹرنی فرام ابراڈ, پاور آف اٹرنی ڈاکیومنٹس فرام ابراڈ, ایفیڈیوٹس, اور پھر مسلینیس ڈاکیومنٹس. اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جسٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا. unnecessary delays and complications in availing routine services, یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. non adherence to time commitments, ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک ایک روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بیچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے, وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبیسی میں. پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف سٹاف, اور یہ اسپیشلی 2 ایمبیسیز میں, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان 2 ملکوں سے آتی ہے, اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, میرا پوائنٹ یہ آئی گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا, آئی گیس یہ پڑتا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں. آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں, ہم کوپ نہیں کر سکتے. لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفارگیویبل, انیکسیپٹیبل. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریاں نہیں دے سکتے. وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 12 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, کئی دفعہ 8-9 لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے, وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبیسیز نے ان کو رسپانس دیا. پھر ٹاپ لیول سپرویژن از آئدر مسنگ اور ٹیکن فار گرانٹیڈ in case of public grievances. So that means کہ ambassador کا جو اوور آل on لیڈرشپ دینی ہوتی ہے, اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے. وہ کہتا ہے it's missing, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ. اور یہ بائی دا وے اسپیسیفکلی سعودی عربیہ میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی امبیسڈر کو کوئی پرواہ تھی. بائی دا وے اس کے اوپر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری. کمپلینٹس ریزولوشن اپروچ آف دی ایمبیسیز از موسٹلی فائر فائٹنگ اینڈ لیکس اے پیشن ٹو سالو دیز ایشوز. کہ ایمبیسیز میں پیشن ہی نہیں ہے, بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگولرلی آ رہے ہیں تو آئی وڈ اسیوم کہ ایمبیسی کو ان کا کوئی ڈیولپ کرے گی ان کا میکینزم. بٹ اٹس جسٹ کہ دن گزار لیا, لیکن کوئی نظر نہیں آیا کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے, کوئی کمپیشن ہے کہ ہم ان کی مسئلے حل کریں. نو پالیسی لیول ڈیسیژنز اور پرماننٹ ریزولوشن اپروچ از اڈاپٹڈ ٹو دی ایشوز frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with فیس اسٹرکچر ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یعنی کوئی اس طرح کا ایمبیسیز کے پاس کوئی فارمل کمیونیکیشن, لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں, ہو سکتا ہے ایمبیسی نہ جانا پڑے. نو پرو ایکٹیو اسٹیپس ہیو بین ٹیکن ٹو ریگولرلی چیک دا کنڈکٹ اینڈ دی ایٹیٹیوڈ آف دا اسٹاف. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جو اسٹاف ڈیل کرتا ہے لوگوں سے, اس کے اوپر کیا ایمبیسی کرتی ہے. مجھے جو فیڈ بیک سعودی عربیہ سے آئی, اور یہ انشاءاللہ ہماری ابھی
جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اور چیزیں نمایاں ہوں گی. ایک لکھتا ہے, سر ان دعا قطر دیر از نو ارینجمنٹ آف ڈگری ایجوکیشن آفٹر FSc FA, thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. You know, it's not an easy thing, but ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں اس کا کچھ پلان کر سکتے ہیں. اگر فیڈ بیک یہاں یہ نادرا کا ہے, یہ ذرا سن لیں. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding people to proper channels. تو وہ آگے کیا کہتا ہے, ذرا یہ سن لیں, ادھر سے ہوا ہے. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی ایمبیسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرا کا آفیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے اور ان پہ غلط پیپرز کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ ایمبیسی اس کو ایکشن لے اس کے کیس, کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نادرا ڈاکیومنٹ ادھر ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی یہ پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر وہ پیسے لے رہا ہے, امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. It just shows complete carelessness. ایک پولیو کا ہے, وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں, ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے ساورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے, یعنی یہ رسپانس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈراپس دے رہے ہیں, وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی عربیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے, وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ساورن گورنمنٹ ہے. میں صرف سم اپ کرنا چاہتا ہوں. فرینکلی مجھے ایکچولی بہت شوق ملا یہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں, اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گی کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری فل سکیل اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. میں اس لیے آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی ایٹیٹیوڈس چینج نہیں کریں گے, اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ فورن آفس کا کانسیپٹ تھا, وہ پروٹوٹائپ براؤن صاحب ہوتا تھا, وہ جا کے انگریز کی طرح بیہیو کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا ایکول نہیں سمجھتا تھا. اور بڑے کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ 70s کے اندر جو ایمبیسڈرز کی ایٹیٹیوڈ تھی. بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبیسیز میں بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ, آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے, اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں. جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا اسٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے, جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں, لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیم. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور, بیوی بچوں سے دور, ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا, جو محنت کرتا ہے, اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, اس کے کام آسان کریں. بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے, آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے, کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی, تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر یہ جو ہمارے پریزنرز ہیں, کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں, وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں, وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو, ہر پریزنرز کا ہمیں پتہ ہو, فیڈ بیک آئے. کئیوں کو
کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں اگر ان کے فائنز ہیں وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے، بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں اور واٹ آئی نو آف دیم ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں، وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے۔ اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ایویلیویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے، ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے آہستہ آہستہ، اللہ کا کرم ہے، ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے، روپیہ تکڑا ہو رہا ہے، ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں۔